بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ حضرت علی اور چند دوسرے صحابہ کرام نے مل کر مشورہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے بہت کم خرچہ ملتا ہے، لہذا اسے کچھ بڑھانا چاہیے۔ سب نے مشورہ کر لیا کہ اتنا بڑھانا چاہیے کہ معاملات آسانی سے چل جائیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ امیر المومنین کو کون بتائے؟ اس کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ مشورے میں طے پایا کہ ہم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے آگاہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے والد محترم کو یہ بات بتا دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ حفصہ کو اپنا مشورہ بتا دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارے ناموں کا علم امیر المومنین کو نہ ہونے پائے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ نے ایک مرتبہ موقع پا کر اپنے والد امیر المومنین عمر فاروق کو بتایا کہ بابا جان، کچھ حضرات انہوں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا خرچہ کچھ بڑھا دینا چاہیے کیونکہ آپ کا وقت بہت تنگی میں گزر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، یہ کس نے مشورہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کے عمر فاروق نے فرمایا، حفصہ اگر تم مجھے ان کا نام بتا دیتی تو ان کو ایسی سزا دیتا کہ ان کے جسموں پر نشان پڑ جاتے کہ یہ لوگ مجھے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا، حفصہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کیسی تھی؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب میں کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے دو ہی جوڑے تھے، ایک عام پہننے کے لیے اور دوسرا جوڑا کبھی کسی لشکر کے آنے پر یا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ ایک کھجور کی چھال کا تکیہ تھا، ایک کمبل تھا جسے سردیوں میں اوپر آدھا نیچے لے لیتے تھے اور گرمیوں میں 4 تہہ کر کے نیچے بچھا لیتے تھے، اور میرے گھر میں کئی دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر زندگی گزاری، ان کے بعد امیر المومنین صدیق اکبر نے بھی اسی راستے پر زندگی گزاری اور وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ اگر میں بھی اسی راستے پر چلوں گا تو پھر میں بھی ان سے مل سکوں گا، لیکن اگر میرا راستہ بدل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میری منزل بھی بدل جائے گی۔ ناظرین کرام، ان حضرات کو یہ حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ ضرورت کے بقدر دنیاوی نعمت حاصل کرتے تھے اور لذتوں کو آخرت پر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔